بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی۔ جو دوست احباب مجھے سن رہے ہیں سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے، اس یقین کامل کے ساتھ کہ آپ کا آج اور ابھی تک کی رات خیر میں، امن میں، سلامتی میں ہو۔ جہاں جہاں مشکلات ہوں، یقین کامل عطا ہو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جہاں جہاں پر دشواریاں ہیں، ان دشواریوں میں اللہ کی ذات پاک آپ کو روشنی کی کرن دکھائے۔ آپ کی امید، آپ کا یقین کامل اللہ کی ذات پاک سے جڑا رہے، بندھا رہے۔ جہاں جہاں پر آپ کے لیے خیر ہے، امن ہے، سلامتی ہے، وہی مقام آپ کا مقام حق بنا رہے، اور آنے والی زندگی میں خیر کے ساتھ ساتھ امن و سلامتی آپ کا مقدر ہو، آمین۔ آج بات کرتے ہیں رشتوں پہ، جن کی پہچان، جن کو لے کر کے ہم اپنی ذات کو، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے، بعض دفعہ ممکن سے بھی آگے جا کے کسی نہ کسی طرح سے مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ رشتوں کی پہچان ہمیں طرح طرح سے عطا ہوتی ہے، مختلف اقسام سے عطا ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے باہوش و حواس رہنے تک کے تمام جو مراحل ہیں، منزلیں ہیں، رشتے ہم سے جڑے رہتے ہیں۔ اچھی صورت، بری صورت، اچھے عمل، برے عمل، ہماری غلطیاں، ان کی غلطیاں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی رشتے میں بہت سے ایسے بھی رشتے آ جاتے ہیں کہ جن کا وجود ہماری زندگی کو، ہماری سوچ کو، سمجھ کو بدل دیتا ہے، اور ایسے رشتے بھی آ جاتے ہیں کہ جب سوچ، سمجھ، عمل بدلتا ہے تو وہ مثبت ہونے کے علاوہ منفی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ کچھ رشتے آپ کو درد سے آشکار کرتے ہیں، آشنا کرتے ہیں۔ کچھ رشتے آپ کو خوشیوں کی اس مالا کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ جب بھی آپ ان رشتوں کو محسوس کرتے ہیں تو وہ خوشبو روح تک اتر جاتی ہے۔ وہ مالا آپ کے وجود میں اس طرح سے جذب رہتی ہے کہ جیسے ان سے جڑے ہوئے جتنے مالا کے موتی ہیں، اتنے ہی واقعات کسی نہ کسی طرح سے سکون، راحت کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا، نہ یہ ضروری ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے اندر موجود اپنی کیفیات کو صحیح معنوں میں یا صحیح الفاظ کے چناؤ کے ساتھ جب سامنے والے کو بتائیں، اس کے سامنے رکھیں تو اس کو یقین آئے۔ یہ ضروری نہیں، مگر یہ 100% ضروری ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے، کیفیت ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کو موقع ملتا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے، تو صداقت کا پلو پکڑتے ہوئے ہمیں ان رشتوں کو لے کر کے وہ سب کیفیات سے آشنا کروانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہر دفعہ سولی پہ چڑھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی مجبوری کو سمجھ کر اپنے اندر کے رجحانات کو اگر آپ بدل لیتے ہیں تو یہ بھی رشتے کی انتہائی خوبصورت ایک قسم ہے۔ جہاں جہاں تک ہمارے رشتے ہیں، جو رشتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ رشتہ بنتا ہی ذمہ داری سے ہے۔ ہر رشتے کا وجود ایک ذمہ داری سے جڑا ہے۔ ہر رشتہ آپ سے ذمہ داری مانگتا ہے جیسے آپ اس رشتے سے مانگتے ہیں، اور خواہ وہ رشتہ ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، بڑوں کا ہو، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں یا جہاں سے آپ پڑھتے ہیں یا جہاں سے پڑھ چکے ہیں، وہاں سے لے کے آپ کی علالت تک میں موجود ان ڈاکٹر صاحبان تک کے یہ جو تمام مراحل ہیں، یہ سب رشتے ہیں۔
ہر رشتہ آپ سے تعظیم بھی چاہتا ہے، آپ کی اپنائیت بھی چاہتا ہے، آپ سے کیئر بھی چاہتا ہے، آپ سے عزت بھی چاہتا ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں۔ انہی رشتوں میں خوبصورت عمل بھی آ جاتے ہیں چہروں کے ساتھ ساتھ، اور انہی رشتوں میں خوبصورت چہروں کے ساتھ ساتھ ان کے بد عمل بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کی ذات میں کب، کہاں، کیسے، کس وقت اللہ کی ذات پاک اس فلٹر کو ایکٹیو کر دے کہ جس میں آپ نتھار سکیں، آپ محسوس کر سکیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آپ کے ذمے اگر کسی بھی طرح سے رہنمائی کا عمل آتا ہے، بہتری کا عمل آتا ہے، آپ کسی کے لیے بہتر سوچ رکھتے ہوئے، عمل رکھتے ہوئے جب اس سے توقع رکھتے ہیں، غرض رکھتے ہیں، مطلب رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی ویسا ملے، تو وہاں پر رشتوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے رشتے ہم سے ہمارے عملاً جس عمل سے ہم گزر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اس سے بہت آگے چاہ کر بھی وہ ہم سے کچھ چاہ رکھتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کے، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھ کے بھی کچھ رشتے چاہ رکھتے ہیں، اور یہ بڑے ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ جڑے میرے رشتے، میرے ساتھ چلنے والے میرے رشتے، اور وہ رشتے کہ جن سے میرا روح کا تعلق ہے، میں ان کے ساتھ کب، کہاں، کیسے، کتنا انصاف کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے ایک صاحب ملے اور ان سے میری ابھی لمبی چوڑی بحث یا گفتگو یا کوئی ایسا نہیں ہوا، بس ان سے پوچھا تھا کہ آپ رشتوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور ایک میرا سگا خون کا رشتہ ایسا تھا کہ میں نے اس سے 12 سال یا 16 سال میں نے بات نہیں کی، اور پھر ایک پیغام آیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ میں زارو قطار رو رہا تھا، تو اس لمحے مجھے پتہ چلا کہ جن رشتوں کو لے کر کے آپ کی آنکھ پرنم ہو جائے، اگر کسی وجہ سے کوئی دوری آ بھی گئی ہے تو ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے، ان معاملات کو کہ جس کی وجہ سے غلط فہمی نے وجود پایا، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ سچا، پکا، محسن رشتہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے، اللہ کے بعد آپ کے والدین کا، بہن بھائیوں کا ہے، آپ کے اساتذہ کا ہے۔ جن کے ساتھ آپ کی نسبت جڑ جاتی ہے، وہ رشتے آپ کے حقیقی رشتے ہیں۔ جو رشتے آپ کو اپنا لیتے ہیں، آپ ان کو اپنا لیتے ہیں، جن رشتوں کی ابتدا دعا سے لے کے، عزت و احترام سے لے کے، اخوت و پیار سے لے کے آپ کی بھلائی تک جاتی ہے، ایسے رشتوں کو اپنے وجود سے کبھی بھی جدا مت کیجیے گا۔ ہر وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے بالکل سامنے ویسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ کچھ مجبوریاں زیر لب آ جاتی ہیں، کچھ مجبوریوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں وہ کان نہیں ملتے کہ جن کو ہم سنا سکیں، وہ ہاتھ نہیں ملتے کہ جن کو ہم تھامتے ہوئے گڑ گڑا کے یا سسکیوں کے ساتھ رو سکیں۔ بعض اوقات ہمارے اپنے حقیقی رشتے ہی ہم سے یہ وجہ جو بنتی ہے ناسوں کی، وہ تو دے دیتے ہیں مگر کاندھا نہیں دیتے، شولڈر نہیں دیتے، ہاتھ نہیں دیتے، بلکہ ہماری بہت سی باتوں کو ہماری عادت سمجھ کے ہم عادتاً جوڑ دیا جاتا ہے۔ اپنے رشتوں کی خوبصورتی کو جب آپ بحال کرنا چاہتے ہیں یا ان کو بحال حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جتنا آپ میں صبر ہے وہ رشتہ اتنا ہی خوبصورت ہے۔ جتنا آپ صبر کر سکتے ہیں وہ رشتہ خوبصورت ترین ہوتا چلا جائے گا۔ واحد رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے ہمارا ایسا ہے کہ صبر کریں، شکر کریں، ہر حال میں راضی رہیں، اور اس راضی رہنے میں بھی شکر کا جو دامن ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو پھر ہماری شخصیت
اللہ کی طرف سے وہ نکھار پا جاتی ہے کہ جن رشتوں میں ہمارے لیے شر موجود ہوتا ہے وہ شر بھی خیر میں بدل جاتا ہے۔ جب ہم اپنا تمام تر اثاثہ، اپنے پیارے، اپنا آپ، اپنے عمل، اپنی سوچ، خیال، تصور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس سپردگی کی جو سب سے بڑی اور مین خوبصورتی ہے وہ ہمیں اس طرح سے آن ملتی ہے کہ ہماری کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک رد نہیں کرتی۔ ہمارے الفاظ دعائیہ الفاظ بن جاتے ہیں، ہماری نظر شرم و حیا کا پیکر بن جاتی ہے، ہمارا وجود ہر طرح کے شر سے پاک ہو کے خیر بن جاتا ہے۔ ہمارے اندر سب سے جو بڑی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، بنتی ہے، وجود پاتی ہے، وہ معذرت نامہ ہے۔ ہم معافی کے طلبگار بن جاتے ہیں، ہم اپنے کیے پہ شرمسار ہوتے ہوئے ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے۔ ہم رشتوں میں اس انصاف کو وجود دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے اگر آن جڑے تو کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہمیں رشتے عطا کیے ہیں ان کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ان کی بھلائی بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ان کی بہتری بھی ہمارے ہی ذمے ہے، ان کے بارے میں مثبت خیال، تصور، سوچ رکھنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں سوچنا، یہ نہیں مانگنا اور یہ نہیں پرکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، رہی ہے، سوچ رہا ہے، رہی ہے، اس کو بھی بدلے میں ایسا کرنا چاہیے، اس کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اس رشتے کی خوبصورتی کو بڑھا دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو آپ نے جیتنا ہے تو اپنے اخلاق سے، سچائی سے، ایمانداری سے، تابعداری سے۔ تو اس جیت میں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جو سب سے پہلا آپ کا عمل ہوتا ہے، آپ جو اپنے لیے خیر مانگتے ہیں اس خیر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، اس خیر کی مزید بہتری چاہتے ہوئے آپ ان کے لیے، اپنے ان پیاروں کے لیے، اپنے ان محسنوں کے لیے، اپنے ان خیر خواہوں کے لیے اپنے دل کو اس آئینے کی طرح رکھتے ہیں کہ آپ کے لیے برا سوچنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، ندامت میں آ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہی عکس کو، اپنے ہی خیال اور تصور کو اس طرح سے برا کیسے سوچ لیا، میرا گمان غلط کیسے ہو گیا۔ خدا را اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو ہمیشہ اللہ ہی کے سپردگی میں دیجیے، اور کسی سے جب آپ توقع رکھتے ہیں یا آپ کو کوئی امید ہوتی ہے تو اس امید کے دو پہلوؤں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آزمائش میں مت ڈالیں، پڑ جائیں لیکن ڈالیں مت۔ اپنے الفاظ کے چناؤ میں خیر کو سب سے پہلے رکھیں۔ جب آپ کی یہ دو عمل مکمل ہو جائیں گے یا ہوئے جاتے ہیں تو وہ رشتے، فقط وہی رشتے آپ کی طرف رجوع کریں گے کہ جو آپ کے لیے بھی اسی خیر کو، امن کو، سلامتی کو، بھلائی کو اپنے اندر جذب رکھے ہوئے ہیں۔ باقی سب دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ اور جب آپ اس بھیڑ بھاڑ کی دنیا میں، اس ایڈوانس دنیا میں، اس اپ ٹو ڈیٹ رہنے والی دنیا میں کبھی گزرتے ہوئے کسی درویش کو، کسی فقیر کو، کسی روڈ کے فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کا لباس بھی نہیں ٹھیک، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، سخت سردی ہے یا سخت گرمی ہے، اور آپ اس کو ایک پاگل سمجھ کے، نیم پاگل سمجھ کے، یا آپ اس کو درویش فقیر سمجھ کے آپ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بھی کوئی رشتہ ہے، یہ بھی کوئی رشتہ رکھے ہوئے ہے، یہ بھی کسی رشتے کی زد میں ہے، یا اس کی زد میں بہت سے رشتے ہیں۔ رشتے ختم نہیں ہوتے، بے جان سے لے کے جاندار تک رشتے بنے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو اپنے گھروں میں پالتو جانور رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو اپنے گھروں میں اپنی مرضی کی گاڑی، بائک یا اس جیسی ایسیسری رکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے رشتوں کو اسیسٹی اور نیسیسٹی کے ان بٹوین رکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو
ان رشتوں کے مابین رکھتے ہوئے اتنا اسٹرانگ اور اتنے اسٹرانگ بیلیو کے ساتھ اور اتنا کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں کہ وہ میری بات کا انکار نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، لیکن ہوتا اقرار ہی ہے، انکار کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اقرار ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ انکار ہے، مگر وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ٹوٹ کے بکھرتے ہیں، ہمیں اس لمحے پتہ چلتا ہے کہ جب ہماری ذات بے شمار مبتلا ہوتی ہے۔ ہمیں جتنے بھی اندازے بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، وہ ہماری ذات سے جڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر کسی نے آپ کے لیے شر رکھا ہوا ہے، خیر اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ آپ کا بھلا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہوئی ہے، یہ تو بھلا ہے ہی۔ اب جس نے شر رکھا ہوا ہے وہ بھلا کیسے ہے؟ آپ کو اللہ کی ذات پاک نے ایکس رے مشین یا اسکینر تو نہیں دیا ہوا، مگر آپ کو شعور دیا ہوا ہے۔ آپ کو اس شعور کے ساتھ ساتھ ایک قلبی کیفیت بھی عطا ہوئی ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کر دیا وہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا۔ جو اس نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، جو اس نے آپ کے بھروسے کو توڑا ہے، جو اس نے آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں جن الفاظ کا، لفظوں کا سہارا لیا ہے جو آپ سے مطابقت ہی نہیں رکھتے، تو یہ اس کا آپ پہ احسان ہے کہ اللہ کی ذات پاک نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے آپ کو وہ شعور عطا فرما دیا کہ آپ نے خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کا بھلا، آپ کی خیر کیسے ممکن ہو پائے گی؟ آپ کا بھلا، آپ کی خیر کیسے چلتی رہے گی؟ یہ تبھی ممکن ہو پائے گا جب ہمیں رشتوں کی پہچان کے ساتھ، بنا کسی بٹوارے کے، غرض کے، مطلب کے، بنا کسی ایسی خواہش کے کہ جس کو لے کر کے ہم اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی کو عارضی طور پر اپنا محسن بنائے ہوئے ہیں یا محسن بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو خود بخود اس چیز کا واضح طور پہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے پیاروں کو بھی اسی تکڑی میں تول رہے ہیں کہ جو آج کل دیکھا جاتا ہے، تو یہ وہ ناانصافی ہوگی کہ جس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آپ کو اپنے ان پیاروں سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، جو آپ کی خیر چاہتے ہیں، مانگتے ہیں۔ کبھی ملے نہ ملیں، یہ الگ بات ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت سے ایسے افراد کو سالوں بعد ملتے ہیں، مگر ان کے چہرے کی چمک، ان کی آنکھوں کی چمک، ان کے چہرے پہ خوشی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ آپ کو اور ان کے قریب کر دیتے ہیں۔ اپنی ترتیب کو بہتر کریں، مناسب کریں، خیر مانگنے میں اپنی ذات کو آخر میں رکھیں، اپنے پیاروں کو پہلے رکھیں۔ دعا کی صورت میں یاد کریں، دعا دے کر یاد کریں، دعا مانگ کر یاد کریں۔ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسے انکار جو آپ کو وقتی طور پہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے بعد کی راحت کیا ہو سکتی ہے؟ ایسے الفاظ کہ جو آپ کو، آپ کے سینے کو، روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ایسی بات کہے، سوچے یا سمجھے، یہ اس نے کیسے کر دی؟ اس کو بھی اس کے آگے جا کے دیکھیں۔ وقت پہ آپ کے بہت سے فیصلے، آپ کے بہت سے ڈیسیژنز آپ کو لیفٹ اور رائٹ کر دیتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ آپ کو علم اس وقت ہوتا ہے کہ مجھ میں ایسا کیا تھا، کمی کی صورت میں، خوبی کی صورت میں، خامی کی صورت میں، بھلائی کی صورت میں، کہ میں چن لیا گیا یا چن لی گئی۔ میرے اندر جو غیر سنجیدہ تصورات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نفرت کے کچھ پہلو آتے ہیں، اپنی غرض کو لے کر کے جب میں سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں،
تو مجھے اپنے وہ پیارے بھی کبھی کبھی اپنے ساتھ ناانصاف محسوس ہوتے ہیں۔ تو بجائے کہ آپ ان کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو اور خوبصورت کر لیں، اور پیارا کر لیں، اور معتبر کر لیں، اور مطمئن کر لیں کہ جیسے میرا رب راضی ویسے میں راضی۔ پھر وہ وقت پلٹ کے آئے گا، آپ کے سامنے والا آپ کے سامنے آ کے اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں کو مکمل اگر اقرار نہ بھی کر سکے تو وہ کوئی نہ کوئی عذر آپ کے سامنے لے کے آئے گا ضرور۔ پھر اس کے بعد آپ کے ظرف کی بات ہے، معاف کریں نہ کریں، دل میں رکھیں نہ رکھیں، بھول جائیں چھوڑ دیں جانے دیں، یہ آپ کے ظرف پہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ظرف بھی بڑی خوبصورت چیز ہے جو آپ کو اپنوں سے ملتا ہے، آپ کے اندر شامل ہوا ملتا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کب کہاں کیسے کس طرح کس عمل کس چیز کو اپنے زیر استعمال لائے، استعمال کیا، آپ سے استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کو، آپ سے وابستہ رشتوں کو، ان رشتوں کی تعظیم کو سلامت رکھے، بھلائی پائیں، خیر پائیں، امن و سلامتی پائیں، ہر اس مقام پہ آپ کو عزت و احترام نصیب ہو کہ جس مقام پہ آپ اس عزت و احترام کے حقدار ٹھہریں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو کبھی بھی وہ الفاظ عطا نہ فرمائے کہ جس سے کسی کی تعظیم سے نکل کر آپ اس کی ذلت کا باعث بن جائیں۔ اللہ کی ذات پاک جس طرح سے پردے ڈالتی ہے، اللہ کی ذات پاک آپ کو بھی اس قابل فرمائے کہ آپ وجہ خیر بنیں نہ کہ وجہ شر بنیں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کے اندر ہمیشہ اس معصومیت کو قائم رکھے کہ جس سے آپ کبھی بھی کسی بھی لمحے اس پاک ذات کو یاد کر کے اپنے اندر کو دھو لیں، اپنے اشکوں سے اپنے اندر کو دھو لیں۔ اللہ کی ذات پاک آپ کی ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے کہ جو آپ اپنے لیے تو کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہت سے رشتے ایسے بھی ہیں جو ہیں مگر اب ہمارے بیچ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ کے ان پیاروں کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اگر کبھی کسی موڑ کسی مقام پر آپ کی طرف سے ان کا دل دکھا تھا یا ان کی طرف سے آپ کا دکھا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ظرف عطا فرمائے کہ آپ صدق کے دل سے معاف کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی صدا سے آپ کی اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ہر چیز کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔